بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کا بیان چل رہا ہے. آج اس کی 12ویں فصل کا آغاز ہے، جو لاتیہ وغیرہ کے ذکر کے بیان میں یہ فصل آئی ہے. لاتیہ یہ ٹوپی کی ایک قسم ہے، ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے. تو صوفیاء کرام کس طرح کی ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں اور اپنے سروں پر کس طرح کی ٹوپیاں رکھتے ہیں، تو اس کا بیان اس فصل میں آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب پائے بوسی کا قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا اور اس وقت بغداد سے آئے ہوئے چند صوفی اور شیخ برہان الدین ہاسوی اور شیخ بدر الدین غزنوی حاضر خدمت تھے، خدمت کے اندر موجود تھے، لاتیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی. تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش، قاضی ابو یوسف کی روایت کے مطابق کلاه 2 قسم کی ہے، ٹوپی 2 طرح کی ہے، ایک لاتیہ، دوسرے معاشرہ. تو لاتیہ جو ہے یہ سرے کی ہے، اور ناشرہ وہ جو سر سے اوپر اٹھی رہے. تو یعنی یہ کہ ایک برابر میں رہے غالباً اور ایک اوپر اٹھی رہے. تو پہلی قسم کی کلاه حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر مبارک پر کی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی قسم کی ٹوپی پہنی ہے جو اٹھی بھی نہیں تھی بلکہ سر کے برابر ہو. دوسری سیاہ ہوتی ہے جو بعض مشائخ سر پر رکھتے ہیں، لیکن اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم سر مبارک پر رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی ابو یوسف یاروں کو حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، اور صوفیانہ کلاه یعنی صوفیوں کی ٹوپی جو ہے سر پر رکھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص نے آ کر قاضی صاحب سے سوال کیا کہ کیا آیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کلاه پہنی ہے یا سفید، کالی ٹوپی پہنی ہے یا سفید ٹوپی پہنی ہے؟ تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ سفید. پھر اس نے پوچھا کہ لاتیہ پہنی ہے یا ناشرہ؟ ٹوپی کی ابھی 2 قسم بتائی گئی اوپر، لاتیہ یا ناشرہ. تو لاتیہ اس ٹوپی کو کہا گیا جو سر سے نیچے کی ہے، اور ناشرہ اس ٹوپی کو کہا گیا جو سر سے اوپر اٹھی رہے. تو اوپر جو ابھی ہم نے جو پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس کے اندر لاتیہ کے بعد سر سے اس کے بعد ایک لفظ نیچے کا لفظ جو ہے چھوٹ رہا ہے یہاں پر. تو لاتیہ جو ہے سر سے نیچے کی ہے، اور ناشرہ وہ ہے جو سر سے اوپر اٹھی رہے. تو فرمایا کہ لاتیہ جو ہے لاتیہ پہنی ہے. کسی نے سوال کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی ٹوپی پہنی ہے یا سفید؟ تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ سفید. تو اس نے پوچھا کہ لاتیہ پہنی ہے یا ناشرہ؟ تو یعنی سر سے نیچے کی پہنی ہے یا اٹھی بھی پہنی ہے؟ تو فرمایا کہ لاتیہ پہنی ہے. تو سائل نے کہا کہ آپ نے تو سیاہ اور ناشرہ سر پر کی ہوئی ہے، یعنی آپ نے تو کالی ٹوپی اور ناشرہ جو ہے ٹوپی سر پر رکھی ہوئی ہے، تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آپ کا عمل نظر آ رہا ہے. تو اس صورت میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں کی مخالفت کی. ایک تو یہ کہ ٹوپی جو ہے آپ کی اٹھی ہوئی ہے،
اور دوسرا یہ کہ ٹوپی کا کلر سفید ہے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ جو ہے اس کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب پھر حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، تو قاضی صاحب نے سوچ کر فرمایا کہ تو نے یہ 2 باتیں جو مجھ سے کی ہیں یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حق کی خاطر ہے یعنی حق کے لیے ہے، یا مجھے دکھانے کے لیے، یا مجھے دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اگر حق کی خاطر ہے تو منظور ہے، لیکن اگر میری تکلیف کے واسطے ہیں تو تجھ پر افسوس ہے۔ سائل نے کہا کہ میں نے حق کی خاطر کی ہے، صرف حق کے لیے یہ بات کہی ہے، اس واسطے کہ آپ دین کے امام ہیں، آپ کو خلاف سنت یعنی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اے درویش، کلاه کی اصل جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے 4 کلاه لائے، ٹوپی لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، اور عرض کی یا رسول اللہ، فرمان الہی یوں ہیں، خدا کا فرمان کچھ اس طرح پر ہے کہ انہیں پہلے خود سر مبارک پر کرو، وہ ٹوپی کو جو ہے پہلے اپنے سر پر خود رکھو، اور پھر جسے مرضی ہو دو، اور اپنا خلیفہ بناؤ۔ حضرت نے پہلے خود سر مبارک پر رکھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے خود اپنے سر پر رکھا، اور پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک گوشہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گوشیہ کلاه عنایت فرمایا۔ تو غالباً یہ یعنی کان وغیرہ کو کور کرتی ہوگی، تو کیونکہ گوش فارسی زبان میں کان کو کہتے ہیں، تو ایسی ٹوپی عنایت فرمائی۔ یہ آپ کا کلاه ہے، جسے مرضی ہو عطا کرنا۔ پھر 2 گوشیہ جو ہے، 2 کلاه جو ہے، ٹوپی جو ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عنایت کر کے فرمایا کہ یہ آپ کا کلاه ہے، یہ آپ کی ٹوپی ہے، جسے چاہے عنایت فرمائے۔ پھر 6 گوشیہ کلاه یعنی 3 کونی ہوگی، تو یا پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 1 گوشیہ کا مراد یہی ہو کہ 1 کونی ہو، تو پھر 3 کونی ٹوپی جو ہے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو مرحمت کر کے فرمایا کہ آپ کا کلاه ہے، آپ کی ٹوپی ہے، جسے چاہے دے۔ پھر 4 گوشیاں کلاه یعنی ہو سکتا ہے 4 کونی ٹوپی ہو، تو امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ اے علی، یہ کلاه تیرا ہے، یہ ٹوپی آپ کی ہے، صوفیہ میں سے جسے چاہے عنایت کر۔ مجھے فرمان یہی تھا کہ 4 گوشیہ ٹوپی علی کو دینا، یعنی چوکور جو 4 کونی ٹوپی ہوتی ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کو دینا۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، کلاه سر پر وہ شخص رکھتا ہے، سر پر ٹوپی وہ شخص رکھتا ہے جو دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لے، دنیا سے بالکل قطع تعلق کرے یعنی بالکل تعلق توڑ لے، اور دولت مندوں یعنی مالداروں اور اہل دنیا کی صحبت کو، دنیا والوں کے ساتھ رہنے کو جو ہے وہ ترک کر دے، چھوڑ دے، دنیا والوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دے، اور کلاه کا، ٹوپی کا جو حق ہے ادا کرے، تاکہ قیامت کے دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء اور مشائخ طبقات سے شرمندہ نہ ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ٹوپی سر پر لینا تو سہل ہے، یعنی اگر کوئی سر پر ٹوپی رکھتا ہے تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اگر اس کو شرمندہ نہ ہونا ہے اور بزرگوں کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانا ہے تو ٹوپی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ٹوپی سر پر لینا یعنی سر پر رکھ لینا تو آسان ہے، لیکن اس کے احکام اور شرائط بجا لانا یعنی اس کی جو پابندیاں ہیں وہ پوری کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کے احکام و شرائط کا ایک ذرہ بھی بجا نہ لایا جائے یعنی پورا نہ کیا جائے اس کے شرائط کو، اس کی کنڈیشنز کو، اس کے احکام کو، تو جھوٹا مدعی ٹھہرتا ہے وہ شخص، جھوٹا دعوے دار ہے، نہ کہ صدیق اور راست گو، سچا نہیں ہے وہ آدمی۔ پھر فرمایا کہ جو خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی
کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے ارادے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ 1 سال تک لگاتار اس سے خدمت لیتے، اور پھر جب دیکھتے کہ کلاه کے لائق ہو گیا، ٹوپی کے لائق ہو گیا، تو کلاه عنایت کر کے فرماتے کہ دیکھ، اگر تو کلاه کا حق ادا کرے گا، ٹوپی کا حق ادا کرے گا تو تجھے نجات حاصل ہوگی، ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلاه خود تجھے سزا دے گا۔ اللہ اکبر! یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمہیں ملی ہے اور یہ چیز تم کو خود سزا دے گی۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ بدخشاں کا کوئی بزرگ حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کلاه لینے کے لیے ملتمس ہوا۔ ایک مرتبہ بدخشاں کا کوئی بزرگ زادہ جو ہے حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ٹوپی لینے کی اس نے درخواست کی کہ بھئی مجھے ٹوپی چاہیے، تو خواجہ نے جب اس کے باطن میں نگاہ کی تو اسے دنیاوی آلائشات میں ملوث پا کر انکار کر دیا۔ یعنی دنیا کی گندگیوں کے اندر اسے لپٹا ہوا پایا اور دنیا کی گندگیوں میں گھرا ہوا اور لت پت پایا، تو انکار کر دیا۔ اس ولایت کے بزرگ کی سفارش لایا، وہ اس ولایت کی یعنی اس علاقے کے جو والی تھے ان کے بزرگ کی جو ہے سفارش لے کر آیا، تو آپ نے کلاه عنایت کر کے ٹوپی دے کے فرمایا کہ دیکھ، تو کلاه لیتا ہے، کلاه یہ ٹوپی تو لے لیتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرے گا، جو اس کی قدر کرتا ہے وہ دنیا کے فریب میں، دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا۔ اس نے اس بات کا کچھ خیال نہ کیا اور کلاه لے کر بدخشاں گیا، اپنے علاقے میں پہنچ گیا، وہ ٹوپی لے کر چلا گیا۔ اپنی عادت کے مطابق برے کاموں میں مشغول ہو گیا اور کلاه اتار کر طاق میں رکھ دیا، ٹوپی جو ہے اس نے اتار کر طاق میں رکھ دیا۔ جب یہ خبر خواجہ صاحب نے سنی تو فرمایا کہ یہ کلاه اس کی خبر کیوں نہیں لیتا، یہ اس نے جو ٹوپی طاق میں اتار کے رکھ دی ہے، یہ ٹوپی اس کی خبر کیوں نہیں لیتی۔ چنانچہ بہت مدت گزرنے نہ پائی، یعنی ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ وہ بزرگ زادہ کسی تہمت میں گرفتار ہوا، جس نے ٹوپی لے کر گیا تھا ایک تہمت کے اندر گرفتار ہوا اور اس کی آنکھیں نکالی گئی، جن کے درد سے وہ فوت ہو گیا۔ آنکھ نکالی گئی اور آنکھ نکالنے کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھر کر حاضرین کو مخاطب کر کے متوجہ کر کے فرمایا کہ اس زمانے میں بھی اب کلاه بازی ہوتی ہے، یعنی ٹوپی پہنی جاتی ہے، جو چاہتا ہے سر پر رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا ذرہ بھر بھی حق بجا نہیں لاتا، کچھ بھی حق ادا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ چونکہ کلاه اور خرقے کی بے عزتی کرتے ہیں، ٹوپی کی اور اس لباس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس لیے اس زمانے میں خیر اور برکت ہی نہیں رہی۔ اکثر اہل خرقہ جو ہے اور کلاه جو ہے قمار خانوں اور بادشاہوں، یعنی بہت سارے جو ہے لباس پہننے والے، ٹوپی پہننے والے جوئے کے اڈوں اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس زمانے میں اس قسم کے اہل خرقہ اور کلاه ہو، ایسے لباس اور ٹوپی پہننے والے ایسے ہو جائیں تو اس میں برکت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہر ہزار شکر ہے کہ بلا نازل نہیں ہوتی، مصیبت نازل نہیں ہوتی۔ اگر نازل ہو تو پہلے اہل خرقہ و کلاه پر ہو، اگر بلا نازل ہو تو پہلے یہی درویشوں پر آئے گی، جو درویشوں کا لباس پہن کر اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور بعد میں خلقت پر آئے گی، دوسرے لوگوں پر بعد میں آئے گی، پہلے ان پر آئے گی جو لباس تو پہنے ہیں درویشوں کا لیکن حق ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اس درویش کی نسبت نہایت تعجب ہے، اس کے تعلق سے ہم کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاه، آپ کی ٹوپی سر پر رکھ کر اس کی حق ادائی نہیں کرتا، یعنی حق کو ادا نہیں کرتا، اور دولت مندوں اور امراء کی خدمت میں جاتا ہے، بڑے لوگوں کی اور پیسے والوں کی خدمت میں جاتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کی صورت مسخ نہیں ہو جاتی، یعنی اس کا چہرہ بگڑ کیوں نہیں جاتا، یہ تعجب کی بات ہے، اور وہ خلقت میں لوگوں میں جو ہے رسوا کیوں نہیں ہو جاتا، اس بات پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پیر کو کلاه اس شخص کو دینا چاہیے، ٹوپی اس شخص کو دینا چاہیے جس کا ظاہر و باطن روشن ہو۔ جب کوئی کلاه کا یعنی اس کا اندر اور باہر سب روشن ہو، اسے ٹوپی دینا چاہیے۔
جب اگر کوئی اس کا خواستگار ہو، طلبگار ہو، چاہنے والا ہو، تو پہلے نور معرفت سے، معرفت کی روشنی سے اس کے باطن کو، اس کے اندر کو دنیاوی آلائشوں سے، دنیا کی گندگیوں سے صاف کرے۔ جب اس کا ظاہر اور باطن پاک ہو جائے اور کسی قسم کی آلائش باقی نہ رہے، یعنی اس کا اندر اور باہر سب کچھ صاف ہو جائے اور اب کسی قسم کی کوئی گندگی باقی نہ رہے، تو پھر کلاه دے، اب ٹوپی دے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور اس مرید کو بھی گمراہ کرے گا۔ پس اے درویش، اتنے اہل خرقہ و کلاه، اتنے سارے ٹوپی پہننے والے، صوفیوں کا لباس پہننے والے، جو روزی کی خاطر دربدر ہوتے ہیں اور روٹی کے محتاج ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ بددیانت ہے، یعنی ان کے اندر دیانتداری نہیں۔ اگر یعنی ان کے اندر سچائی ہوتی، امانت داری ہوتی، تو وہ روٹی کے لیے اس طرح دربدر نہیں بھٹکتے، یعنی کلاه سر پر رکھ کر اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ بددیانتی ہوئی کہ ٹوپی سر پر رکھ کر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس واسطے وہ بدروزگاری میں، یعنی روزی کی تنگی میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل کلاه، ٹوپی والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ جب کسی اہل کلاه کو بادشاہوں اور امراء کے پاس جاتا دیکھے تو اس سے کلاه چھین لینی چاہیے، ٹوپی لے لینی چاہیے، کیونکہ وہ کلاه کے لائق نہیں۔ اس واسطے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاه سر پر رکھ کر، آپ کی ٹوپی سر پر رکھ کر امیروں اور بادشاہوں کے پاس جا کر اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹوپی کی جو ہے بے عزتی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ کے ایک مرید کی نسبت آپ سے کسی نے شکایت کی کہ وہ آپ سے پوشیدہ بادشاہوں اور امراؤں کے پاس بھی جاتا ہے، یعنی آپ سے چھپ کر جو ہے وہ بادشاہوں اور امراؤں کے پاس جاتا ہے، امراء کے پاس جاتا ہے۔ تو فوراً آپ کی زبان سے نکلا کہ ہماری کلاه، ہمارے پیر کی کلاه، ہمارے پیر کی جو ٹوپی ہے اس کی گردن کا مہرہ کیوں نہیں توڑتی، یعنی یہ ٹوپی جو ہے ابھی اس کی گردن کیوں نہیں مروڑ دیتی۔ تو ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ مرید چھت سے گرا اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ درویش شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کی عادت تھی کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی مرید ہونے کی نیت سے آتے تو سب کو کلاه عنایت فرماتے، سب کو ٹوپی دیتے اور کلاه دے کر یہ فرماتے کہ جو اس کلاه کا حق ادا نہیں کرے گا وہ میرے پیر کی بیعت پر نہیں، جو اس ٹوپی کا حق ادا نہیں کرے گا وہ میرے پیر کی بیعت پر نہیں، اور یہی کلاه اسے سزا دے گی۔ لیکن آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ نکلا جس نے کلاه کی حق ادائی میں کمی کی ہو، یعنی سب نے حق ادا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اہل کلاه کو کلاه تو سزا تو دیتی ہے، ٹوپی والوں کو ٹوپی جو ہے سزا ضرور دیتی ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سزا کہاں سے ملی ہے۔ اگر وہ کلاه کا حق ادا کریں تو کبھی بے دولتی کا نشان تک ان میں نہ پایا جائے، یعنی ان کو ہر قسم کی دولت سے نوازا جائے گا اور دنیا اور آخرت میں بالکل محفوظ ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کلاه کی جو بے عزتی ہوتی ہے، ان کی جو عزت نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی ٹوپی کا۔ اے درویش، کلاه کے چاروں گوشے ہیں، چاروں کونے ہیں، پھر پہلا شریعت کا، دوسرا طریقت کا، تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا۔ پس جو ان چاروں خانوں میں استقامت اختیار کرے گا اس کے لیے کلاه سر پر کرنی جائز ہے، یعنی سر پر رکھنا جائز ہے۔
پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پیر طریقت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کلاه سر پر کرنی کس کے لیے جائز ہے، ٹوپی سر پر رکھنا کس کے لیے جائز ہے، تو کس کے لیے واجب ہے، کس کے لیے درست ہے؟ تو فرمایا جو 18,000 عالم سے بیزار ہو اس کے لیے لائق ہے کہ وہ ٹوپی سر پر رکھے، جو 18,000 عالم سے بیزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم کو پیدا کیا، تو اس عالم سے نہیں بلکہ تمام عالم سے بیزار ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، جب تک تو چاروں عالموں سے اپنے تئیں نگاہ نہیں رکھ سکتا، یعنی خود کو نہیں دیکھ سکتا، تو تیرے لیے کلاه پہننا واجب نہیں۔ وہ 4 عالم ابھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب تک تو ان کو اپنے سامنے نہیں رکھ سکتا، یا یہ کہ نہیں روک سکتا 4 عالموں سے خود کو، یعنی تو 4 عالموں سے اپنے آپ پر نگاہ نہیں رکھ سکتا تو تیرے لیے کلاه پہننا واجب نہیں، صحیح نہیں۔ اول پہلا عالم عالم چشم، یعنی آنکھ کو تمام ناقابل دید چیزوں کے دیکھنے سے روکے، یعنی آنکھ کو ان تمام چیزوں کے دیکھنے سے روکے کہ جن کا دیکھنا جائز نہیں۔ دوسرے عالم گوش، یعنی کانوں کو ناقابل شنید، یعنی جو باتیں سننے کے قابل نہیں، کانوں کو ان تمام باتوں کے سننے سے روکے۔ تیسرے عالم زبان، جب تک تو زبان کو گونگا نہ بنائے گا کلاه کا مستحق نہیں ہوگا، ٹوپی کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور چوتھے عالم دست و پائے، یعنی جب تک ہاتھ اور پاؤں کو ممنوع افعال سے نہ روکے گا، یعنی جن کاموں سے روکا گیا تو ان کاموں سے نہ روکے گا ہاتھ پیروں کو، تو کلاه کے لائق نہیں ہوگا، ٹوپی کے لائق نہیں ہوگا۔ جو یہ چاروں باتیں بجا لاتا ہے، پوری کرتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ کلاه سر پر رکھے، ٹوپی سر پر رکھے۔ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کلاه سر پر کرنی کس کے لیے واجب ہے، کون پہن سکتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے جو کلاه پہن کر دنیا و ما فیہا کو 3 طلاق دے دے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو مکمل طریقے سے چھوڑ دے، تو اس کو کلاه پہننا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روز خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل کلاه میں سے صادق کون ہے، سچا کون ہے؟ فرمایا جو اپنا تمام مال اور اسباب، اپنا تمام ساز و سامان راہ خدا میں صرف کر دے، خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اور اپنے لیے کچھ بھی نہ بچا رکھے، یعنی اپنے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھے، تو وہ جو ہے اس میں ٹوپی پہننے والوں میں وہ شخص جو ہے بالکل سچا ہے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ یہاں سے جو ہے اس کے اسرار، ٹوپی وغیرہ کے اسرار رازوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ خواجہ عبداللہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلاه کے 4 خانے ہیں۔ پہلا جو ہے، یعنی اس میں 4 خانے بنے ہوئے، تو پہلا اسرار اور انوار کا ہے، دوسرا محبت اور توکل کا ہے، تیسرا عشق اور اشتیاق کا ہے، اور چوتھا رضا اور موافقت کا ہے۔ پہلا راز کا ہے اور اللہ کے انوار کا ہے، اور دوسرا محبت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہے، تیسرا عشق اور اللہ کی ذات کے اشتیاق کا ہے، اور چوتھا اللہ سے راضی ہونے اور موافق ہونے، موافقت کا ہے، یعنی اب اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ پر جو کوئی شخص کلاه سر پر رکھتا ہے، ٹوپی سر پر رکھتا ہے، تو یہ چاروں چیزیں اس کی چوٹی میں جمع ہوتی ہیں، یہ چاروں چیزیں اس کی چوٹی میں جمع ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ پہلا خانہ اسرار و انوار کا، دوسرا محبت اور توکل اور اشتیاق، محبت اور توکل کا، تیسرا
عشق اور اشتیاق کا، اور چوتھا رضا اور موافقت کا ہے۔ پھر لوگ اپنے تئیں یعنی خود کو اس نعمت سے کیوں محروم رکھتے ہیں، اور جب کلاه پہنتے ہیں تو یعنی ٹوپی پہنتے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درویش میرے پاس آیا۔ اس وقت میں اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تھے، اور کلاه کی بابت گفتگو ہو رہی تھی، ٹوپی کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی۔ تو فرمایا کہ کلاه دوست کا مونس ہے، ٹوپی جو ہے دوست سے یعنی مونس ہے، یعنی انسیت والی ہے، حق تعالیٰ کے عشق اور محبت سے مرکب ہے، اللہ کے عشق اور محبت سے جڑی ہوئی یہ چیز ہے۔ بس اس راہ میں حقیقت کا عاشق وہ شخص ہے، یعنی سچے طور پر حقیقی طور پر عاشق وہ شخص ہے جو اس کلاه کی قدر جانتا ہے، اس ٹوپی کی قدر جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رباعی کلاه کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے سنی تھی، یہ 4 مصرے جو ہے آپ کی زبان مبارک سے سنے تھے۔ در تاقیہ فقر و زہد و شوق ہست ہماں، اسرار جمال دوست۔ تو اس طرح سے یہ پوری رباعی پڑھی، اور اس کے بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے، یعنی اس کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ کلاه پوش جس قدر طاعت و عبادت اور مجاہدہ کرتا ہے، ٹوپی پہننے والا جتنی طاعت اور عبادت اور محنت اور مشقت کرتا ہے، اسی قدر یعنی اتنی ہی اس پر رحمت حق کا سایہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اس لیے کہ کلاه رحمت الہی کا سائبان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ تو سائبان مطلب یہ کہ جو سایہ کرے۔ تو جب قیامت کو صاحب کلاه اٹھیں گے، قیامت کے دن جو ہے ٹوپی والے اٹھیں گے، تو وہ کلاه دوزخ اور صاحب کلاه کے درمیان حجاب ہو جائے گا۔ وہ ٹوپی جو ہے جہنم اور ٹوپی پہننے والے کے درمیان آڑ بن جائے گی، جس کی لمبائی 500 سالہ راہ کے برابر ہوگی، 500 سال کے راستے کے برابر اس کی لمبائی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک واصل سے سنا، یعنی جو اللہ سے ملا ہوا ہے، اللہ تک پہنچا ہوا ہے، میں نے اس شخص سے سنا کہ انسان اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا، اللہ تک نہیں پہنچتا جب تک کلاه نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، اور کسی کا مرید نہ بنے، اور بہت مجاہدہ نہ کرے، اس وقت تک جو ہے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دین و دنیا کی سعادت کس چیز میں ہے، دین اور دنیا کی بھلائی کس چیز میں ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ دین اور دنیا کی سعادت کلاه میں رکھی ہے، ٹوپی میں رکھی ہے۔ جو اسے پہن کر اس کا حق ادا کرتا ہے، اسے دین و دنیا کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی کلاه پوش یعنی ٹوپی پہننے والا کسی ایسے کام میں مشغول ہوا جس میں حق تعالیٰ کی رضا نہ تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ جب اس کام سے فارغ ہوا تو آواز آئی کہ اے مدعی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاه یعنی ٹوپی سر پر رکھ کر ایسے فعل کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے، یا تو یہ فعل قبیحہ چھوڑ دے، یا تو یہ برا کام چھوڑ دے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو۔ تو ٹوپی پہن کر تو ایسا کام کر رہا ہے، یا تو یہ کام چھوڑ دے، یا سر پر سے کلاه یعنی ٹوپی دور کر دے، اور کسی ایسے شخص کو دے جو اس کا حق ادا کرے، ٹوپی اس کو دے جو اس کا حق ادا کرے۔ اس نے یہ سن کر اس فعل سے بالکل توبہ کر لی، اس کام سے بالکل اس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، اور خانہ کعبہ میں 40 سال تک معتکف رہا، اعتکاف میں رہا۔ آخر جب فوت ہوا، انتقال ہوا، تو وہیں اس کا مدفن بنایا گیا، وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ بعد ازاں اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ درویش خلق کو کلاه اس وقت عنایت کر سکتا ہے، لوگوں کو اس وقت ٹوپی دے سکتا ہے جب کہ اس میں 4 باتیں پائی جائے۔ پہلی بات، اول یعنی قضائے حاجت کے سوا مصلے سے نہ اٹھے، اپنی کوئی جو ضرورت ہوتی ہے بشری
اس کو چھوڑ کر مصلی سے نہ اٹھے، یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے ہی بس اٹھے، اور کٹیا کا دروازہ کسی کے لیے کھلا نہ رکھے، اپنی جھوپڑی کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولے مگر اس وقت جب کہ عالم غیب سے کوئی چیز میسر ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے کوئی چیز دے رہا ہے تو اب کٹیا کا دروازہ کھولے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ قضاء حاجت کے لیے ہی اٹھے، اور بس عالم غیب سے کوئی چیز میسر ہو رہی ہو تو ہی دروازہ کھولے، ورنہ نہ کھولے۔ دوسرے، جب کوئی کلاه کے لیے ملتمس ہو، ٹوپی کی درخواست لے کر آئے تو جب تک نور باطنی سے اس کے ظاہر و باطن کو نہ دیکھ لے، یعنی اپنی باطنی روشنی سے اس کے اندر اور باہر کو روشن نہ دیکھ لے، کلاه نہ دے، ٹوپی نہ دے۔ تیسرے، اس کے جماعت خانے میں علم کا چرچا ہو، اس کا جو جماعت خانہ ہو تو وہاں پر علم کا چرچا ہو، جب کوئی کسی چیز کی بابت اس سے سوال کرے، اس سے پوچھے کسی چیز کے بارے میں، تو فوراً شافی اور کافی جواب دے، یعنی اطمینان بخش جو ہے جواب اس کو دے، نہ یہ نہ کہے کہ فلاں کتاب میں دیکھو۔ چوتھے جو ہے اسے ولایت حاصل ہو، یعنی مرید کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے خدا رسیدہ بنا دے، خدا تک پہنچا دے۔ ولایت یا تو کسی کو دے مرے، اگر کوئی لائق نہ ملے تو سب ہمراہ لے جائے، یعنی سب ساتھ لے جائے۔ شیخ الاسلام نے جب یہ فوائد ختم کیے تو ظہر کی نماز کی اذان ہوئی اور آپ اٹھ کر دولت خانے میں تشریف لے آئے۔ اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے۔ تو ولایت یا تو کسی اہل کو دے کر فوت ہو، یعنی انتقال کرے، یہ بھی اوپر ذکر لفظ آیا، تو بعض نسخوں میں اس طرح سے لکھا گیا کہ ولایت یا تو کسی کو دے کر فوت ہو جائے، یعنی انتقال کرے۔ اب ہے 13ویں فصل کا آغاز ہے، جو درویشی کے ذکر کے بیان میں ہے۔ درویشی کا ذکر جس میں ہوگا، جب پائی بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم چومنے کا موقع ملا، تو اس وقت مولانا محمد صوفی، خواجہ عزیز درویش، مولانا یحییٰ اور غریب شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ جمال الدین حاسوی، شیخ جمال الدین عرف غریب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علاء الدین درویش اور عزیز اور کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، خدمت میں موجود تھے۔ درویشی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویشی دراصل وہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ درویشی تو حقیقت میں وہ تھی جو حضور علیہ السلام کو حاصل تھی۔ یہ اختیار سے فقر قبول کیا، اپنی پسند سے آپ نے جو ہے فقیری اور درویشی کو قبول کر لیا، اور گودڑی پہنی۔ جب پہنی تو حکم ہوا کہ حجاب عظمت سے لے کر، عظمت کے پردوں سے لے کر آسمان تک کے سارے فرشتے گودڑی پہنے، سب کو گودڑی پہننے کا حکم دیا گیا۔ جب سب نے پہنی تو سجدے میں سر رکھ کر عرض کی کہ اے پروردگار، ہمیں مطلع فرمائے، ہمیں آگاہ فرمائے کہ کس کی موافقت سے ہم نے یہ گودڑی پہنی ہے، کس کے کو دیکھ کر یہ ہم نے گودڑی پہنی ہے، کس کی ادا کو اپنا رہے ہیں ہم۔ تو فرمان آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت سے تم نے یہ گودڑی پہنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسا یعنی لباس پہننے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسی گودڑی جو ہے تم کو پہنائی گئی ہے، جو میرا حبیب ہے اور جس نے آج گودڑی پہنی ہے۔ پھر فرمایا کہ درویش، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درویشی قبول نہ فرماتے تو درویشی کی برکت اس جہان میں نہ ہوتی، اس دنیا میں نہ ہوتی، اور کوئی زندہ نہ رہتا، سب ہلاک ہو جاتے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ دنیا اور اہل دنیا کس بات کے لیے قائم ہے؟ فرمایا درویشوں کی قدموں کی برکت سے، درویشوں کے قدموں کی برکت سے۔ اے بیٹے، اگر درویش جہان میں نہ ہوتے، دنیا میں نہ ہوتے، اگر درویش
دنیا میں نہ ہوتے یا زمین انہیں قبول نہ کرتی تو دولت مندوں کو میرا قہر نگل جاتا اور سب کو ہلاک کر دیتا، مالداروں کو میرا قہر نگل جاتا۔ تو یہ دنیا تو درویشوں کی وجہ سے قائم ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر محبت ہے تو یہی درویشوں کی محبت ہے۔ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز کے جماعت خانے میں کوئی درویش نہ آتا تو فرماتے کہ آج نعمت مجھ سے لے لی گئی ہے کہ کوئی درویش نہیں آیا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ فرمان الہی سنایا، خدا کا یہ فرمان سنایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ فقیروں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کر اور ان سے مل بیٹھ، یعنی ان کے ساتھ مل کر بیٹھ۔ پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صابر درویش کی 2 رکعت نماز کو شاکر دولت مندوں کی 70 رکعتوں پر شرف حاصل ہے۔ جو درویش راہ خدا میں صبر کرنے والا ہو، اس کی 2 رکعت نماز شکر کرنے والے دولت مند کی 70 رکعتوں پر اونچا مقام رکھتی ہے۔ تو شاکر دولت مند وہ ہوتا ہے، یعنی شکر کرنے والا دولت مند کون ہوتا ہے؟ بتلا رہے کہ جو اپنا مال اور اسباب، اپنا ساز و سامان راہ خدا میں صرف کر دے، خرچ کر دے۔ پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان صلاۃ اللہ علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب افطار کا وقت ہوتا مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے، مسجد کے دروازے پر جا بیٹھتے، جو بھوکا درویش ہوتا اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی مانگی جائے گی اور دولت مندوں سے حساب لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے شیخ احمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبانی سنا ہے، قیامت کے دن درویشوں کو حکم ہوگا کہ ترازوئے صراط کے پاس جا کر ان اشخاص کو، ان لوگوں کو اپنے ہمراہ اپنے ساتھ بہشت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ جنہوں نے دنیا میں تم سے نیک سلوک کیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن بعض ایسے آدمی ہوں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں طاعت، نماز، روزہ وغیرہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ پوچھیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں نیک عمل کیے، پھر کیوں دوزخ میں بھیجا جاتا ہے؟ تو حکم ہوگا کہ تم نے دنیا میں درویشوں سے روگردانی کی، درویشوں سے منہ موڑا۔ بعض آدمی ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، بلکہ گناہ در گناہ کرتے رہے، گناہ کے اندر گناہ کرتے رہے۔ ان کے لیے بہشت میں جانے کا، جنت میں جانے کا حکم ہوگا۔ وہ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، پھر کس سبب سے، کس وجہ سے ہمیں بہشت کا حکم ہوا ہے، جنت کا حکم ہوا ہے؟ فرمان ہوگا، کہا جائے گا کہ گو تم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، لیکن تمہارے دلوں میں درویشوں کی محبت تھی اور تم نے ان سے نیک سلوک کیا، جس کی برکت سے تمہیں جنت جانا نصیب ہوا۔ کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بڑھ کر نہیں، لیکن یہ ہے دشوار کام۔ فاقے کی رات درویشوں کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے، جس رات میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تو درویشوں کے لیے تو یہ بلندیاں نصیب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر شہروں اور مقاموں میں درویشوں کی برکت نہ ہوتی تو غیر آباد ہو جاتے۔ تو شہر جو آج آباد ہیں تو یہ درویشوں کی برکت سے آباد ہے، ورنہ شہر وغیرہ جو ہے، شہر و مقام یہ سب کے سب جو ہے ویران ہو جاتے۔ پھر فرمایا کہ جو شہر اور مقام دنیا میں آباد ہے وہ سب درویشوں کی برکت سے ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اگر درویشوں کی دعا نہ ہوتی تو ہم سارے شہروں اور مقاموں کو برباد کر دیتے۔
تمام جہان انہی کی برکت سے قائم ہے، پوری دنیا انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی درویش کسی شہر سے آزردہ دل ہو کر نہیں جانا چاہیے، اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے، نہیں تو وہ شہر برباد ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ شیر خان والی ملتان کا جو والی تھا شیر خان، تو میرا جو ہے وہ چندہ یعنی کچھ معتقد نہ تھا، تو میں نے بہت طرح سمجھایا، ہر طرح سے اس کو سمجھایا، مطلب یہ کہ درویشوں سے کینہ رکھنا اچھا نہیں، کیونکہ اس سے ملک میں خلل آتا ہے، تو یعنی دشواری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس نے پرواہ نہ کی، چنانچہ ایک دفعہ مغلوں نے اس پر حملہ کیا، جس میں اور کوئی نہ مارا گیا، صرف شیر خان ہی مارا گیا۔ پھر یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا، درویش را بشہر، پورا شعر فارسی کا پڑھا، آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر یا مقام یا محلے کو برباد و تباہ کرنا چاہتا ہے، یا مصیبت، قحط اور وبا میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں کو پریشان اور تباہ کرنا چاہتا ہے، تو اس شہر اور مقام یا محلے سے مشائخ اور علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محلے کو یا مقام کو برباد کرنا چاہتا ہے، قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو وہاں سے سب سے پہلے مشائخ کو اور علماء کو اٹھا لیتا ہے، بزرگوں کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ لاہور شہر اس طرح خراب ہوا کہ اس شہر میں ایک بزرگ بدھن نامی رہتا تھا، جو تارک الدنیا تھا، دنیا کو ترک کیے ہوئے تھا۔ جس روز مغل لاہور آنے والے تھے، تو وہ جامع مسجد میں گیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مسلمانوں، اب ہم اس شہر سے جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں جاتے ہو؟ بلکہ کہا کہ بہتر ہے، تو اگر ایسا درویش یہاں سے چلا جائے۔ جب آپ شہر چھوڑ کر چلے گئے تو مغلوں نے شہر کو تاخت و تاج کیا، مطلب یہ کہ انہوں نے جب جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں جاتے ہو، اور لوگوں کو یہ لگا کہ بہتر ہے اگر آپ یہاں سے چلے جائے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ چلے تو گئے، لیکن مغلوں نے جب حملہ کیا تو شہر کو تاخت و تاراج کیا، مطلب یہ کہ ہلاک اور برباد کر دیا، اور لوگوں کو قید کر کے لے گئے۔ پھر فرمایا کہ جب شہر سے کوئی درویش یا عالم فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی موت پر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں، بس جس شہر میں درویش نہیں اس شہر میں خیر و برکت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش کے پاس گئے جو سویا ہوا تھا، اسے جگا کر فرمایا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا دنیا کا ترک، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا۔ پھر فرمایا کہ درویش، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص، بہرحال یہ اس کے بعد کا حصہ ہم تلاوت کرتے ہیں کہ جو شخص درہم و دینار چھوڑے بغیر دنیا سے گزر جائے وہ مسکین ہے، اور اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بہشتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہاں پر کچھ صاف لکھی بھی نظر نہیں آتی، تو اس لیے ہم نے اس کے آگے کا تلاوت کر دیا کہ جو شخص درہم و دینار چھوڑے بغیر دنیا سے گزر جائے وہ مسکین ہے، اور اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سائل نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا تو اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی، سائل محروم چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی سوال کرنے والا ایسا ہی چلا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل مبارک میں، آپ کے پاکیزہ دل میں خیال آیا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز میرے پاس ہوتی تو سائل محروم نہ جاتا، مانگنے والا جو ہے سوال کرنے والا محروم نہ جاتا، خالی ہاتھ نہ جاتا۔ یہ خیال آتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے دین و دنیا کے خزانوں کی چابیاں لا کے رکھ دی کہ اگر جناب چاہیں، حضور اگر آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ مسکرا کر فرمایا کہ جس نے اپنے خیال سے فقیری پسند کی ہو وہ ان خزانوں کو کیا کرے گا۔
پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ صدقہ دو، آخرت کو تمہارے کام آئے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے، ایک مثال جو ہے مشہور ہے دی جاتی ہے کہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ پھر فرمایا کہ درویشی اس بات کا نام ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی کہ صبح سے شام تک جو آتا بغیر کچھ کھائے نہ جاتا۔ پھر فرمایا کہ ایک درویش شیخ سعید تبریزی نام کا جو جلال الدین تبریزی کے پیر تھے، تو آپ کے یہاں اکثر فاقہ ہوتا، بہت زیادہ، یعنی کھانے پینے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن کسی سے کوئی چیز نہ لیتے۔ ایک مرتبہ میں 3 دن تک خانقاہ میں رہا تو کسی قسم کا کھانا نہ پکا، درویش اور آپ جو ہے صرف خربوزوں پر گزارا کرتے اور کرتے رہے۔ جب یہ خبر والی شہر نے سنی، شہر کے ذمہ دار نے سنی، تو کہا کہ شیخ صاحب ہم سے کوئی چیز تو لیتے نہیں، ہم کیا کریں؟ یہ کہہ کر کچھ نقدی بھیجی کہ آپ کے خادم کو دینا اور اسے کہنا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے خرچ کرے۔ سپاہی نے آ کر خادم کو روپیہ دیا اور کہا کہ جیسی مصلحت دیکھو روپیہ خرچ کرو، جیسا مناسب سمجھو پیسہ خرچ کرو، لیکن شیخ صاحب کو اس بات کی اطلاع نہیں دینا، ان کو مت بتلانا۔ خادم آپ سے چھپا نہ سکا، آپ سے چھپا نہ سکا، آخر یہ کہہ ہی دیا۔ پوچھا کون لایا تھا اور کہاں کہاں اس نے قدم رکھا تھا؟ وہاں کی مٹی کھود کر باہر پھینک دو، اور خادم کو بما روپیہ باہر نکال دیا، روپیے کے ساتھ باہر کر دیا۔ پھر فرمایا کہ درویش امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں متواتر مسلسل 6 روز فاقہ رہا، 6 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ تھا اور کچھ نہیں کھایا پیا۔ 7ویں دن جب تھوڑا کھانا میسر ہوا ملا تو کھانے ہی کو تھے، بس کھانے ہی والے تھے کہ سائل نے آ کر کہا کہ میں نے 7 روز سے کچھ نہیں کھایا، 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، خدا کے نام کچھ دو۔ آپ نے فرزندوں کے آگے سے، بچوں کے آگے سے کھانا اٹھا کر اسے عنایت کیا اور فرمایا کہ اسے 7 روز کا فاقہ ہے، 7 دن سے بھوکا ہے، اور ہمیں 6 روز کا فاقہ ہے، یعنی ہم 6 دن سے بھوکے ہیں، اسے دینا بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ درویش اسی کا نام ہے جو آج جناب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھی کہ جب درویش مراقبے میں سر نیچے کرتا ہے تو 18,000 عالم کو دیکھتا ہے، اور جب قدم زنی کرتا ہے، قدم رکھتا ہے تو عرش سے، یعنی قدم پر جب دیکھتا ہے تو عرش سے تحت الثری تک پھرتا ہے، یا یہ کہ جب قدم کو اٹھاتا ہے تو عرش سے تحت الثری تک پھرتا ہے۔ یہ درویشوں کا پہلا مرتبہ ہے۔ پھر یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا چو درویش در عشق، اس طرح فارسی کا شعر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ درویش عاشقوں کے دل ہر وقت حجاب عظمت کا طواف کرتے ہیں، عظمت کے پردوں کا طواف کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر عاشق کا دل اس نعمت سے محروم رہے تو عاشق ناچیز ہو جاتا ہے، عاشق جو ہے ناچیز ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ ان کے دلوں پر متواتر، مطلب یہ کہ مسلسل انوار تجلی اور اسرار الہی نازل ہوتے ہیں، اللہ کے انوار اور تجلیوں کے انوارات اور روشنیاں اس پر اترتی رہتی ہیں، تو اسرار الہی نازل ہوتے رہتے ہیں اور ان میں وہ مستغرق رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں۔ جب شیخ الاسلام نے یہ فوائد ختم کیے، فائدے کی باتیں ختم کی، تو دوڑ کر اندر چلے گئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کی اس مجلس کو اور نشست کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔